اب سنی کانفرنس کے نام سے ایک پروگرام راولپنڈی اسلام آباد میں 15 مئی کو ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے پہلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ میں غیب تو نہیں جانتا لیکن ایسا ہوگا۔ کتنے سالوں سے ان لوگوں کو لفظ سنی بھول چکا تھا، یعنی سنی تقاضے تو درکنار لفظ بھی بھول گیا تھا، ورنہ یہ دکھائیں اپنا کیا مرے ہوئے تھے اتنے سال۔ یہ سنی کانفرنس کرنے کا خیال ان کو کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ انہوں نے سنی کانفرنس کرنے کا لائسنس لیا ہوا تھا اپنے بقول کہ نہیں جب کرائیں گے ہم کرائیں گے، کسی کو نہیں کرانے دیں گے۔ تو ہم نے اللہ کا فضل ہے کہ جس وقت احیاء اہل سنت کے لیے ضرورت دی، دلائل دیے کتنی دیر تک اس لفظ کی بڑی ضرورت ہے، یہ لکھو۔ اور اس کی کانفرنس جس پر بھی ہمارے کارکنوں سے کچھ لوگوں نے جھگڑا کیا کہ یہ تم سنی کانفرنس کی کیا ضرورت ہے، لیکن سنی کانفرنس جو ہے اس کے بعد ان لوگوں کو اچھی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ اگر ہم نے جینا ہے تو سہارا ہمیں پھر لفظ سنی کا ہی لینا پڑے گا۔ اور اس کے پیش نظر انہوں نے یہ موجودہ کانفرنس جو ہے یہ اس کا اعلان کیا، اور اس سے پہلے سندھ میں ایک چھوٹی سی کی، پہلے ایک مرتبہ کینسل ہو گئی، اور یہ جو سنی کانفرنس 2022 اگلے سال 23 کی ہوگی، تو اس کی یہ جو بیداری ہے اس کے بعد اتنی کامیابی ہمیں ملی کہ یہ لوگ لفظ سنی کے لیے تو مجبور ہوئے کہ جس کو کہیں یہ کسی کے پاس گروی رکھ چکے تھے کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ لفظ بھی نہیں بولیں گے، کہ کوئی کہتا تھا ایجنسیاں نہیں بولنے دیتی، کوئی کہتا تھا اس سے بندہ متنازع ہو جاتا ہے، کوئی یہ کہتا تھا، کوئی وہ کہتا تھا، لیکن بالآخر یہ لفظ لیکن کانفرنس انہیں رکھنی پڑی، اگرچہ فونٹ تک انہیں ہمارا ہی لینا پڑا اور سب کچھ ایسا کرنا پڑا۔ اب یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلے ہوتا آیا، اس پر ہم حوالے پیش کر سکتے ہیں کہ روافض نے اہل سنت کو ہمیشہ خوارج کہا، اور جو اہل سنت سے ان کی گود میں آئے روافض نے انہیں اہل سنت کہا۔ یعنی اگر ادھر سے نکلے ہوئے ان کے پاس چلے جائیں اور وہ ایک ہی نام ہو جائے تو انہیں فائدہ نہیں دیتا، یعنی شکار کرنے کے لیے بھی شکاری اسی طرح کی ہی چیز رکھتا ہے کہ جن لوگوں کو شکار کرنا ہے انہی کی ساتھ ملتا جلتا کوئی ہو تو پھر ہی اس کے ذریعے شکار کر سکتا ہے۔ تو ان کی روافض کی یہ خوشی ہے کہ اس ٹولے کو سنی کہا جائے جو تفضیلیت کی وجہ سے رفض تک پہنچ چکا ہے، اور ان لوگوں کے رفض زدہ ہونے پر یہی دلیل کافی ہے کہ آج روافض انہیں سنی کہہ رہے ہیں، اور ہمارے بارے میں وہ جو بولتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور وہ ہماری سند ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تک کہ جو سنی ہو ان کو روافض ان کو خارجی کہتے ہیں۔ تو بہرحال سب کا حق ہے وہ کانفرنسیں کریں، لیکن اس کانفرنس میں جو ہو رہی ہے یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھولے ہوئے لوگ بے خبری میں کہیں ایسے گروہ میں نہ بیٹھیں کہ جو گروہ سنیت سے بغاوت کرنے والا ہے، ان کو متنبہ کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہے وقت سے پہلے۔ اس سے پہلے میں بھی میں کہہ چکا ہوں ایک کلپ میں، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ جہاں جہاں سے انہیں کوئی ملتا ہے اینٹ روڑا وہاں لا رکھیں تاکہ جو پہلے ایک امتیاز ہو چکا ہے اس میں مزید ایک نکھار آ جائے کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں سارے۔ کیمرے کی آنکھ انہیں اچھی طرح محفوظ کرے کہ جو بڑے بڑے جبوں میں چھپے ہوئے ہیں مدارس میں خانقاہوں میں، اب کیمرے کی آنکھ 15 مئی ان سب کو وہ واضح کرے گی کہ یہ وہ ٹولہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سارے وہ لوگ نہیں ہوں گے جو رفض زدہ ہیں، کچھ فریب خوردہ بھی ہوں گے کہ جو ہیں تو ابھی تک سنی لیکن ان کے فریب میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی جا بیٹھیں گے۔ انہیں ہم پہلے متنبہ کر رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں اس نحوست سے جو وہاں برسے گی،
کہ اتنے لوگ جو حق سے فراڈ کر کے اکٹھے ہوں گے، اجتماعی فراڈیے جب موجود ہوں گے تو کتنی نحوست برسے گی، اور پھر جو ان میں کوئی صحیح عقیدے والا ہوگا وہ بھی بیچارہ جو ہے وہ کیسے بچ سکے گا۔ اور میں لائیو کہہ رہا ہوں، میری اس بات کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ وہاں سٹیج پر یعنی جو اب تک نام آ رہے ہیں، اصول جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ان میں سے ہم تو ویسے اہل سنت علیحدہ ہیں، یہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے رفض پر سنی کور چڑھانے کی، یعنی دوسرے لفظوں میں جو گامے شاہ والے ہیں ان کو داتا صاحب والا قرار دینے کی، اس میں خود ان کے اندر جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے ان میں سے آدھے وہ ہیں کہ جن کا باقی آدھے لوگوں پر توہین اہل بیت کا فتویٰ ہے۔ توہین صحابہ تو علیحدہ بات ہے، توہین اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا جو جماعت اہل سنت کی قیادت ہے اس پر مین ان کے لوگوں کا جو وہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوں گے توہین اہل بیت کا اور کفر کا فتویٰ ہے، اور وہ یہ پوچھیں گے تو میں وہ فتویٰ بھی دکھا دوں گا اور وہ نام بھی بتا دوں گا۔ یہ چون چون کا مربع ہے، مکس اچار تو کہنا درست نہیں، وہ تو پھر بھی فطری ہوتا ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے، اور یہ جو کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ وہ اصول اہل سنت ہیں ہی نہیں جن پر یہ لوگ آج اکٹھے ہو رہے ہیں، اس بنیاد پر پرنٹ فتوے ان کے، اور وہ بھی کفر کے، اور وہ بھی توہین اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے۔ تقریباً جو وہاں بیٹھے ہوں گے ان میں سے ایسے 20 ہوں گے کہ جن پر 20 کا وہ فتویٰ جو ہے وہ پہلے موجود ہے، اور وہ فتویٰ یقیناً غلط فتویٰ ہے، لیکن جس فکر پر وہ فتویٰ لگا ہوا ہے آج یہ سب اس فکر کا جھنڈا اٹھا بیٹھے۔ محمود شاہ حویلیاں والے کی جو فکر ہے اس کے پیش نظر پاکستان کے سادات کرام میں سے نصف سے زائد سادات کرام پر کفر کا فتویٰ ہے، اگرچہ وہ جماعت اہل سنت کے امیر کیوں نہ ہو، مرکزی امیر۔ جس ادب اہل بیت پر آج یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، جو محمود شاہ ہزاروی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے 2-4 بار نہیں وہ فتویٰ، وہ 20 بار ہے، اور وہ ان سب پہ لگ رہا ہے۔ جس بیس پہ لگ رہا ہے وہ یقیناً یہ میری بات سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سٹیج پہ بیٹھے ہوں گے آدھے وہ جو مرتد ہیں، آدھے وہ ہیں جو مرتد قرار دینے والے ہیں۔ کس بیس پر بھی توہین صحابہ والا مسئلہ تو علیحدہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ تو علیحدہ ہے، خود اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ، کچھ کے نزدیک دوسرے جو ہیں وہ ادب ہی نہیں کرتے اہل بیت کا، بلکہ عملاً حرام کاری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، اور جہنم کا ایندھن ہے، اور گستاخی اہل بیت ہے، اور مرتد ہو چکے ہیں، اور آج ایک جھنڈا لے کے اکٹھے بیٹھے ہیں اسٹیج۔ یہ مار ہے فکر رضا سے بھاگنے کی۔ یہ امام احمد رضا بریلوی کہ مسلک چھوڑنے کی ان کو دھتکار ہے کہ یہ سٹیج پر آپس میں وہ دو لوگ کئی ایسے گلے ملیں گے جن میں سے ایک دوسرے کو مرتد سمجھتا ہے، اور مرتد بھی توہین اہل بیت کی وجہ سے سمجھتا ہے، کیونکہ اس شخص نے توہین اہل بیت کا ایک وہ معیار قائم کیا جو 14 صدیوں کے اہل حق کے عقیدے سے بغاوت کر کے بنایا تھا، اور اس پر یہ پچھلے قائم ہیں، جن کے پاس اگرچہ تنظیمی عہدے نہیں ہوں گے مگر وہاں براجمان ہوں گے، اور ان پر یہ ساری فکر، یعنی یہ جو لوگ کانفرنس کرا رہے ہیں ریاست خود پیچھے ہٹ کے ان کو آگے لگا کر، یہ سب اسی نظریے کے لوگ ہیں، جس میں عبدالقادر شاہ یا عرفان شاہ یا سب کچھ یہ اس محی الدین محبوب کے ساتھ مل کر یہ صورتحال ہے۔ اوپر ٹائٹل ہے کہ نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں بڑھائیں گے، محبتیں روافظ سے بڑھائیں گے اور نفرتیں روافظ سے مٹائیں گے، یہ ان کا
جو ہے وہ منشور ہے، جس کے پیش نظر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو میں عوام اہل سنت کو پھر باخبر کرنا چاہتا ہوں، اور خواص کو بھی جنہیں دعوتیں دی جا رہی ہیں، کل نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم پہلے بتا رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی چوری کرے گا، جو بھی مسلک سے بغاوت کرے گا، کتنے بڑے پیر کا بیٹا کیوں نہ ہو، جب اس نے مسلک کو چھیڑا ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، کتنی بڑی گدی پہ بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو، اور ثبوت کے ساتھ، اور جنہیں شک ہو وہ اس کانفرنس سے پہلے مجھ سے لے لیں وہ فتویٰ کہ کون کس کو ان میں سے مرتد کہہ رہا ہے، اور انجینئرڈ توہین اہل بیت کے فتوے ان کے، ان سے تو امام اعظم ابو حنیفہ نہیں بچتے، آج کے لوگ کیسے بچیں گے؟ ان فتووں کی وجہ سے انہوں نے فتاوی رضویہ پہ تنقید کی، ان فتووں کی وجہ سے انہوں نے 14 صدیوں کی جو حنفی فقہ کی ہزاروں کتابیں ہیں اس پر تنقید کی۔ حنفی فقہ کی کوئی کتاب ان منحوس لوگوں کی فتوے کی بچی ہوئی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے امت کے اکابر اور اتنے بڑے بڑے اسلاف، ان سب کو انہوں نے اس اپنے جعلی فتوے کے ذریعے سے سب پر رد کیا ہوا ہے، اور جس بیس پہ رد کیا ہے اس کا ارتکاب ان میں سے نصف سے زیادہ لوگوں نے خود کیا ہوگا جو سٹیج پہ بیٹھے ہوں گے، جماعت اہل سنت کی امیر سے لے کر نیچے تک۔ تو لہذا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو جماعت اہل سنت میں صحیح العقیدہ لوگ ابھی تک ہیں، ہمارے سورسز کے مطابق یا سوچ کے مطابق، کہ وہ اس کانفرنس سے پہلے تطہیر کریں سٹیج کی، ورنہ خود گٹر میں گریں گے، خود بھی جو ہے وہ ساتھ ہوں گے۔ بہرحال یہ ہماری ایک ذمہ داری تھی جو میں نے بتائی، باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، جو کسی سے جا کے معانقہ کرے، جو ان سے بڑے بڑوں پلیدوں سے کرتے رہتے ہیں وہ چھوٹوں سے کر لیں گے تو اس میں کیا حادثہ ہوگا۔